خزینہ نظر میں ہے مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے مولا کی رحمتوں کا خزینہ نظر میں ہے صلی اعلیٰ کے شہر مدینہ نظر میں ہے صلی اعلیٰ کے شہر مدینہ نظر میں ہے طوفان نظر میں ہے نا سفینہ نظر میں ہے طوفان نظر میں ہے نا سفینہ نظر میں ہے طوفان نظر میں ہے نا سفینہ نظر میں ہے طوفان نظر میں ہے نا سفینہ نظر میں ہے تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے تیرا کرم ہی شاہ مدینہ نظر میں ہے صلی اعلیٰ کے شہر مدینہ نظر میں ہے دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں دیکھے کوئی حضور کی بندہ نوازیاں مجھ سا کمینہ مجھ سا خطا کار نظر میں ہے مجھ سا کمینہ مجھ سا خطا کار نظر میں ہے صلی اعلیٰ کے شہر مدینہ نظر میں ہے یا رب نواز دولت سوز و گداز سے یا رب نواز دولت سوز و گداز سے یا رب نواز دولت سوز و گداز سے بوزر کا دل بلال کا سینہ نظر میں ہے بوزر بلال کا سینہ نظر میں ہے صلی اعلیٰ کے شہر مدینہ نظر میں ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، بہر رمضان ٹرانسمیشن میں آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا خاقان علی رضوی صاحب، جن کا تعلق گجرانوالہ سے ہے۔ علامہ صاحب، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے ہم آج پہلا سوال یہ کرنا چاہیں گے کہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، سب سے پہلے تو میں بہار رمضان ٹرانسمیشن کے جو سارے بھائی ہیں جو اس کو چلا رہے ہیں اور نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طرح دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خدمت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور مزید ان سے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام لے۔ میں ان کا نہایت ہی مشکور ہوں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انہوں نے گزشتہ سال کی طرح پھر مجھے خدمت کا موقع دیا۔ اللہ ہماری یہ کاوشیں، یہ کوششیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے اور دنیا آخرت کی ترقی و کامرانی عطا فرمائے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ شفاعت کا، کہ شفاعت، سب سے پہلے تو شفاعت سے کیا مراد ہوتا ہے؟ تو دیکھیں، جو شفاعت کا لغوی معنی ہے وہ ہے وسیلہ اور طلب، ٹھیک ہے، اور جو اس کا شرعی معنی ہے وہ یہ ہے کہ کسی غیر کے لیے خیر طلب کرنا، یہ اس شفاعت کا معنی ہے۔ اور ہماری جو شفاعت سے مراد ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روز محشر بھی اور دنیا میں بھی۔ اس کی جو دلیلیں ہیں وہ قرآن و سنت میں واضح طور پر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اولیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، فرشتے بھی شفاعت فرمائیں گے، اور جو نومولود بچے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے والدین کی شفاعت فرمائیں گے، اور اللہ ان تمام پاک ہستیوں کی شفاعت قبول بھی فرمائے گا انشاءاللہ تعالی عز و جل، اور اپنے گناہ گار بندوں کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی انشاءاللہ بخشش بھی فرمائے گا، ان کی مغفرت بھی فرمائے گا، اور انہیں جنت میں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے گا۔ تو ہمارا جو شفاعت سے جو ہماری مراد ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم ہماری شفاعت فرمائیں گے، اور جو صالحین ہیں، فرشتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہماری شفاعت فرمائیں گے۔ ماشاءاللہ علامہ صاحب، آپ نے بہت اچھی اس سوال کے اوپر گفتگو فرمائی۔ ہمارا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کافروں کا نظریہ شفاعت اور مسلمانوں کا نظریہ شفاعت، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ سب سے پہلے ہمارا جو نظریہ شفاعت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اولیاء کو، ہم انبیاء کو اللہ جل شانہ مجید الکریم کی ذات کا بندہ سمجھتے ہیں، اس کی مخلوق سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جل شانہ مجید الکریم کی ذات با برکات نے ان کو وہ منصب عطا کیا ہوا ہے، ان کو اپنے اذن سے ان پر فضل و کرم کیا ہے کہ یہ ہماری گناہ گاروں کی انشاءاللہ شفاعت فرمائیں گے۔ نبی کریم چونکہ شفاعت کبریٰ کے منصب پر فائز ہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا کہ سب سے پہلے میں ہی شفاعت کروں گا، میری شفاعت قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نہ اللہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہ خود شفاعت کریں گے، یا اولیاء کے بارے، صالحین کے بارے، یا فرشتے کے بارے میں کہ وہ خود شفاعت کا عقیدہ خود شفاعت کریں گے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ ہم تمام جو ہے ان پاک ہستیوں کو، انبیاء کو، اولیاء کو، صالحین کو جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، ان کا بندہ سمجھتے ہیں، ان کا برگزیدہ بندہ، اور ان کی جو ہے نا وہ پاکیزہ بندوں میں ان کو شمار کرتے ہیں کہ یہ ہماری شفاعت فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا شفاعت کا نظریہ تھا۔ تو اس کے مقابل جو مشرکین کا شفاعت کا نظریہ ہے، تو وہ جو اپنے بزرگوں کو، اپنے پیروں کو، وہ جو تھے نا وہ اس نظریے سے شفاعت کا عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ
چھوٹے خدا ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جو ہے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا نبی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مخلوق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نبی کریم کو یا صالحین کو وہ اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے، لیکن مشرکین کا یہ بالکل عقیدہ تھا جو بالکل قرآن نے واضح طور پر بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ بھی وہ خدا بنائے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی جو سورہ صافات کی آیت نمبر 35 اور 36 ہے، تو اس میں اللہ جل شانہ کی ذات فرمایا کہ بے شک ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، تو وہ اونچی کھینچتے ہیں اور کہتے تھے کیا ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، ایک دیوانہ شاعر کہنے سے، ٹھیک ہے، کہ وہ دیوانہ شاعر ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیں۔ تو یہ ایک آیت کافی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ جو مشرکین تھے وہ اپنے رہنماؤں کو جن کی تصویروں کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے ان کو خدا ہی سمجھتے تھے، نہ کہ خالی ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے یا یہ اللہ کے ولی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ظاہراً یہی کہتے تھے کہ یہ جناب یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری جو ہے وہ شفاعت کریں گے، لیکن اللہ جل شانہ مجد الکریم کی ذات ہے اس عقیدے کو بالکل ریجیکٹ کیا اور ان کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، تم ان کو خدا سمجھتے ہو، ان کو جو ہے میرے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ تو یہ واضح فرق ہے مسلمانوں میں اور مشرکین میں شفاعت کے نظریے میں اور شفاعت کے عقیدے میں، کہ ہماری مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء، صالحین، شہید، فرشتے، اولیاء یہ تمام ہماری شفاعت کریں گے، اور ہم ان کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں، اللہ کے بندے سمجھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ تمام پاک ہستیاں از خود ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں رکھتی، ٹھیک ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے حکومتیں لے لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ ہی عزت دینے والا ہے اور اللہ ہی ذلت دینے والا ہے۔ تو اللہ کی ذات پاک نے جل شانہ وعما نوالہ ان پاک ہستیوں کو وہ شانیں عطا کی ہیں کہ روز محشر اور دنیا میں بھی اور روز محشر بھی ہماری شفاعت کریں گے، اور یہی ہمارا شفاعت کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ اور مشرکین کا اس کے مقابل یہی عقیدہ ہے جو میں نے بیان کر دیا، کہ وہ اپنے ان بتوں کو، اپنے ان مذہبی رہنماؤں کو جن کے انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے ان کے بارے میں کلیم تو یہی کرتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، لیکن اصل میں قرآن نے ان کی تردید کرتے ہوئے ان کے بارے میں بولا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ الہ بنائے ہوئے ہیں، ان کو الہ سمجھتے ہیں، ان کو خدا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا اور مشرکین کا واضح نظریے کا فرق ہے کہ ہم جس کے لیے شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، جن پاک ہستیوں کے لیے شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہیں، تو ہماری مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ کے اذن سے شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اور اللہ نے ان کو جو منصب شفاعت پر ان کو مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس جو مشرکین تھے وہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ جو خدا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خدا ہونے کی حیثیت سے، الہ ہونے کی حیثیت سے ہماری شفاعت کریں گے، یہ واضح فرق ہے۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، آپ نے بہت ہی اچھی گفتگو فرمائی۔ اللہ پاک آپ کے علم، عمر، جان اور عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے ہمارا تیسرا سوال یہ ہے کہ قرآن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 ہے، جس میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ جل شانہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ جل شانہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پر عذاب فرمائے، ٹھیک ہے، جبکہ آپ بھی ان میں موجود ہے، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے اللہ جل شانہ کی ذات فرما رہی ہے کہ ہم اے نبی جب تک آپ ان میں موجود ہے ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 144 میں فرماتا ہے کہ سو ہم ضرور بالضرور آپ کو اسی قبلہ کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہیں، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو خواہش ہے اس کے بارے میں جب وہ یہ قبلہ والی میں نے آیت پڑھی ہے نا، مثال دینے کے لیے کہ نبی کریم کے دل میں یہ بات آئی ہے، تو اللہ جل شانہ کی ذات نے اسی وقت فرما دیا کہ اے میرے نبی، تو ہم آپ کو ضرور بالضرور اسی طرح پھیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور سورہ
اور دوحا کی آیت نمبر 5 میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ آپ کا رب ٹھیک ہے، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ کے اے نبی کہ آپ کا رب ان قریب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر سورہ اسراء کی آیت نمبر 79 میں فرماتا ہے کہ اساں جو آئیں یب اسا کا ربو کا مقام محمودہ، کہ یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے بارے میں نبی کریم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ تم میرے لیے مقام محمود کی جو ہے نا اس کے لیے دعا کرو، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن میں واضح طور پر یہ چیزیں موجود ہیں کہ اللہ جل شانہ کی ذات نے نبی کریم کو منصب شفاعت پر فائز کیا ہے۔ یہ نبی کریم کو اللہ جل شانہ نے یہ شانیں عطا کی ہیں کہ وہ روز محشر بھی شفاعت کریں گے اور دنیا میں بھی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن میں یہ ساری چیزیں رپورٹ، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ہے نا اسی پر اکتفا میں کرتا ہوں۔ جی ٹھیک علامہ صاحب، ہمارا چوتھا سوال آپ سے یہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ روشنی ڈال دیجیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت کبریٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں تو ان کو بھی بیان کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں۔ قرآن کی آیات میں نے آپ کے سامنے سے پڑھی تھی، تو احادیث میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، تو آپ سماعت فرمائیں، جو صحیح بخاری میں یہ موجود ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ بیان کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں یہی خیال کرتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی رضا جوئی میں، یعنی کہ آپ کی رضا کے لیے وہ بہت جلدی کرتا ہے، یعنی کہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا کو بڑی جلد مستجاب فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ دوسری روایت صحیح مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اور ترمذی شریف میں بھی ہے۔ ابن ماجہ کی 319 نمبر روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا میں سردار ہوں گا اور مجھے اس پہ فخر نہیں ہے، اور حمد کا جھنڈا میرے ہی ہاتھ میں ہوگا اور اس پر مجھے فخر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ جب میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا تو فخر تمام دیگر مخلوق کرے گی، ٹھیک ہے۔ اس کی مراد نبی کریم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا تو اس پر مجھے فخر نہیں ہے، تو اس سے بھی مراد یہی ہے کہ تمام مخلوق، تمام انبیاء کو فخر محسوس ہوگا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے زیر سایہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مراد جو تھی وہ یہ تھی۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے بڑی واضح چیزیں جو ہیں وہ فرمائی ہیں کہ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جنت کی شفاعت میں کروں گا، کسی نبی کی اس قدر تصدیق نہیں کی گئی جس قدر میری کی گئی ہے۔ اور سنن ابن ماجہ میں 320 نمبر روایت ہے جس میں جو ہے وہ نبی کریم پھر علیہ السلام فرما رہے کہ قیامت کے دن تمام نبیوں کا امام میں ہوں گا، انہیں خطبہ دوں گا، ان کی شفاعت میں کروں گا اور میں فخر نہیں کرتا، یعنی کہ میں ان کی شفاعت کروں گا اور وہ فخر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جامع ترمذی میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام فرمایا کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکاؤں گا اور اللہ اسے میرے لیے کھول دے گا۔ اور اس کے علاوہ ترمذی میں ہی موجود ہے کہ حشر کے دن نبی کریم علیہ السلام فرمایا تمام اولین اور آخرین میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا وہ مقرر میں ہوں گا اور مجھے فخر نہیں ہے۔ اور اس پر بھی یہی معنی مفہوم ہے کہ دیگر تمام مخلوق جو ہے نا وہ فخر کرے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے
متعدد جو ہے نا وہ بارگاہ میں، ٹھیک ہے، متعدد جگہ میں نبی کریم علیہ السلام نے شفاعت کا، اپنی شفاعت کا ذکر کیا۔ تو ایک اور روایت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، ابن ماجہ کی 4311 نمبر ہے، جس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ میں قیامت کے روز شفاعت کا حق اختیار کروں گا، یا آدھی امت کو بغیر شفاعت جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پس میں نے شفاعت کو اختیار کر دیا۔ یعنی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ مجھے حق دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے پھر شفاعت کا حق اختیار کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ آپ اسے جو ہے نا وہ متقین کے لیے اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ آپ اسے نیکوں کی شفاعت کریں گے؟ تو نبی کریم نے علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں گناہ گاروں کی، میں خطا کاروں کی شفاعت کروں گا، اور میری شفاعت وہ گناہ گاروں کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 میں بھی اللہ جل شانہ کی ذات فرما رہی ہے کہ اللہ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ تو یہ احادیث میں بھی جو چیزیں شفاعت کی وارد ہوئی ہیں وہ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائی ہیں، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ 70,000 جو لوگ ہیں جو بغیر حساب کے بخشے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے کہ جو صحابی ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے بھی فرمایا یا رسول اللہ مجھے بھی ان میں فرما دیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں بھی ان میں فرما کا جو منصب شفاعت کبریٰ پر فائز ہونا ہے، یہ حدیث میں بھی یہ چیز مکمل طور پہ واقع ہوئی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اب میں اپنے اہم سوال کی طرف آنا چاہوں گا۔ اب میرا یہ انتہائی اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر مشہور ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کہا کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بخاری کی 4771 نمبر 4771، جس میں نبی کریم علیہ السلام جو اپنے اہل بیت سے خطبہ ارشاد فرما رہے کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، اور جو سیدہ پاک طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سیدہ زہرا سلام اللہ کو فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے، تو جو لینا تم لے لو۔ تو یہاں بھی جو ہمارے علماء نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہاں سے جو مراد ہے کام نہیں آؤں گا ذاتی ہے، کہ میں ذاتی طور پر تمہارے کام نہیں آؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ میں اللہ کی اطاعت سے تمہاری شفاعت کروں گا، جو اللہ نے مجھے مقام محمود پہ فائز کیا ہے، تو اس مقام کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اللہ کی اطاعت سے میں تمہاری کام آؤں گا، تمہاری شفاعت کروں گا۔ اب جو جاہل لوگ ہیں جو یہ روایت پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے نا وہ کسی کام نہیں آئیں گے، کوئی شفاعت نہیں نعوذ باللہ فرمائیں گے، تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو دنیا میں ہی جنتی عورتوں کی سردار قرار دیا، سیدہ شباب اہل الجنہ سلام اللہ علیہ فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو نبی کریم علیہ السلام دنیا میں ان کی دستگیری فرما رہے ہیں، اور حسنین کریمین کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی جنت کے سردار ہیں۔ آپ آخرت کی بات کر رہے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے دنیا میں ان کی شفاعت کیا ہے، ان کو جنتی جنت عورتوں کا سردار بنایا ہے، اور حسن حسین رضی اللہ عنہم کو جو جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم کی شفاعت تو بالکل ان کو مل رہی ہے، آخرت
کی عبادت دنیا میں نبی کریم کی شفاعت کر رہے ہیں، ان کے لیے امام کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کو للہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا یہ بالکل باطل عقائد ہے۔ جہاں بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے وہاں ذات کی نفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں دعوے کی نفی ہوتی ہے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا۔ یہ نبی کریم کی اس حدیث سے مراد تھی، بلکہ مستدرک کی 6958 نمبر اور 7010 نمبر روایت ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ میری جو رشتہ داری ہے وہ نفع دے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں اپنے رشتہ داروں کی بھی شفاعت کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ انٹرنیشنل نمبر میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اس حدیث سے جو مراد ہے وہ واضح طور پر یہی ہے کہ یہاں ذات کی نفی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ہمارے علماء نے، یہی اہل سنت نے یہی چیز جو ہے نا وہ بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم علیہ السلام بخاری کی 4712 نمبر روایت ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا، فرمایا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، شفاعت کرو کہ میں تمہاری شفاعت قبول جو ہے نا وہ فرمائی جائے، سوال کرو کہ تمہیں عطا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اللہ خود فرمائے گا کہ اے میرے نبی آپ شفاعت کریں، ٹھیک ہے۔ تو احادیث میں یہ واضح طور پر یہ چیز موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ جو سب سے پہلے جو شفاعت کی جائے گی، ٹھیک ہے، وہ نبی کریم علیہ السلام جو ہے نا وہ اپنے اہل بیت کی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اپنے اہل بیت کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ چیز بھی بالکل واضح ہوگی کہ سیدہ پاک سلام علیہا اور دیگر اہل بیت کو یہ فرمانا کہ میں تمہارے کام نہیں آؤں گا، تو یہ ذات کی نفی ہے، یہ دعوے کی نفی ہے، ورنہ نبی کریم علیہ السلام دنیا میں ان کو جنت کی عورتوں کی سردار قرار دے رہے ہیں، سلام علیہا۔ ماشاء اللہ علامہ صاحب، آپ نے اس اہم سوال کے اوپر بہت اچھی گفتگو فرمائی، اللہ پاک آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ میرا 5واں سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام شفاعت کرتے ہیں، کیا اسی طرح اولیاء کرام بھی شفاعت کریں گے؟ بالکل واضح طور پر موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام کے علاوہ جو ہے وہ مومنین، صالحین، بلکہ فرشتے، بلکہ نومولود بچے بھی شفاعت کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو میں حدیث پیش کروں گا وہ سنن ابن جو ہے نا وہ سنن ترمذی میں بھی موجود ہے اور مسند احمد میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے، کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ حضرت ابو سعید خدری فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میری امت میں سے کچھ لوگ ایک گروہ کی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، اور کچھ ایک قبیلے کی، اور کچھ ایک جماعت کی شفاعت کریں گے، اور کچھ ایک شخص کی، حتیٰ کہ وہ سب جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو کیا کہتے ہیں کہ حضرت امام حضرت اویس کرنی بھی شفاعت کریں گے، وہ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ سب کو معلوم ہی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے، یہ غیر انبیاء کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابن ماجہ کی 4316 نمبر روایت ہے کہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ امام آجوری کی الشریعہ، اس کی بھی 299 نمبر روایت میں یہی موجود ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قبیلوں جو ہے نا وہ کی شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن پاک کا جو حافظ ہے وہ اپنے اہل خانہ کی شفاعت کریں گے۔ سنن ابن ماجہ کی 216 نمبر روایت ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے قرآن پڑھا، اس کو حفظ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کرے گا اور اس کو اس خاندان کے ان 10 افراد کے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے گا جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے وہ شہید بھی شفاعت کرے گا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2799 2799، ترمذی میں بھی ہے، مسند احمد میں بھی ہے، الشریعہ امام آجوری رحمہ اللہ کی کتاب میں بھی ہے، ٹھیک ہے۔
تو اس میں بھی یہی حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس شہید کے لیے 6 باتیں ہیں. اول تو یہ ہے کہ خون بہتے ہی اس کی مغفرت کرتی جاتی ہے. دوم وہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لیتا ہے. سوم عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے. چہارم قیامت کی گھبراہٹ خوف سے محفوظ رہتا ہے. پنجم اس کا لباس، اسے جو ہے نا وہ ایمان کا لباس پہنایا جاتا ہے. اس کا نکاح حوروں سے کیا جاتا ہے. اور جو 6ویں اور آخری ہے کہ رشتہ داروں میں سے اس سے 70 آدمیوں کی شفاعت کی اجازت دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 1663 1663 نمبر روایت ہے، اس میں یہ لکھی ہوئی ہے. اور اسے لکھا ہے حدیث حسن صحیح غریب، کہ یہ حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے اور غریب بھی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ ان کے پاس اس کی ایک ہی سند ہے. غریب کا معنی ہوتا ہے صرف ایک سند ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس کو حسن و غریب بھی بولا کہ یعنی اس کے حسن کی سندیں بھی ہیں اور غریب بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو نابالغ بچے بھی شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے 334 اور 335 نمبر. ٹھیک ہے. اور مصنف ابن ابی شیبہ پہ بھی موجود ہے، اور ایک اور جگہ مسند احمد میں موجود ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے. حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ میری امت میں سے جو ہے نا وہ جو جن کے بچے مولودگی میں فوت ہوں گے وہ بھی شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور آخری بات میں کر دوں کہ جنتی بھی شفاعت کریں گے، کہ جنتی اشخاص بھی شفاعت کریں گے. تو سنن ابن ماجہ میں روایت ہے 3685 نمبر، جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن صفیں بنائی گئی ہوں گی. ٹھیک ہے. تو دوزیوں میں سے ایک شخص جو ہے وہ جنتی شخص سے کہے گا کہ یا فلاں، میں نے تجھے پانی تم نے مانگا تھا اور میں نے تمہیں پلایا تھا. پس وہ جنتی اس دوزکی کی شفاعت کرے گا، اور اللہ جو ہے نا وہ اس آدمی سے کہے گا کہ جو ہے نا اس کی شفاعت کا حکم دے دے گا. پھر ایک دوسرا آدمی کہے گا یا فلاں، تو ایک دن مجھے صفائی کا بولا تھا اور وہ میں نے کام کر دیا، پھر وہ بھی اس کی شفاعت کرے گا. اور پھر ایک آدمی کہے گا تم نے مجھے فلاں کام بھیجا تھا، ٹھیک ہے، اور میں نے جو ہے نا وہ تیری خاطر چلا گیا تھا، تو پھر وہ بھی اس کی شفاعت کرے گا. تو انبیاء کے علاوہ صالحین، فرشتے، ولی، شہید، نومولود بچے بھی شفاعت کریں گے. تو یہ جو انبیاء کے علاوہ بھی شفاعت کرنے والے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، قرآن بھی شفاعت کرے گا. مسلم کی 270 نمبر روایت ہے. روزے بھی شفاعت کریں گے. ٹھیک ہے. اور مچھلیاں بھی، اہل آسمان و زمین اور مچھلیوں کا وہ بھی شفاعت کریں گے. یہ بھی سنن ابن ماجہ کی 239 نمبر روایت ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آج کی گفتگو کا خلاصہ تھا شفاعت کے بارے میں، جو میں نے آپ کو جو ہے نا بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. میری اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری یہ کاوشیں قبول فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے مجھے وقت دیا، خدمت کرنے کا موقع دیا. اللہ آپ کا اور میرا ایمان سلامت رکھے اور خاتم بالایمان فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاء اللہ، علامہ صاحب نے بہت اچھی گفتگو اس موضوع پر فرمائی. ہم ان کا دل کے تھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ تمام لوگوں کا بھی کہ جنہوں نے یہ پروگرام کو مکمل سنا. اور میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس پروگرام کو آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.